گریڈ 18 یعنی 18th گریڈ۔ مبارک ہویزے اپنا کلو 18ویں گریڈ دا افسر لگ گیا ہے۔ چاچے نور محمد نے اپنے بیٹے کی کامیابی کا ڈھنڈورا پورے فخر سے ہر آنے جانے والے کے سامنے پیٹا۔ کیا کریں جی، ماں باپ تو اولاد کی پہلی بار قدم اٹھانے پہ بھی ایسے محسوس کرتے ہیں جیسے کوئی اولمپکس کی ٹرافی ہاتھ آ گئی ہو۔ یہاں تو کلو کوئی 10واں 11واں بھی نہیں بلکہ ڈائریکٹ 18ویں گریڈ کا افسر لگا ہے، کوئی عام بات تھوڑی ہے۔ ہاں جی، بڑا محنتی بچہ ہے، شروع سے ہی بڑا تیز تھا جی، سب کلو کی بلائیں لیتے نہیں تھک رہے تھے۔ اور کلو میاں مہمان خصوصی کی سی ادا سے سرخ اینٹوں والے صحن کی بہن کی چارپائی پہ بیٹھے محظوظ ہو رہے تھے۔ افسر کلو صاحب، اسی بھیڑ میں ایک بیوقوف نے چاچے نور محمد سے سوال کر لیا کہ چاچا اپنا کلو کس محکمے میں 18ویں گریڈ پہ بھرتی ہوا ہے؟ اور کلو نہیں آنکھ، میرا پتر شیر کامل ہے، افسر کامل صاحب۔ چاچے نے ناگواری سے بیوقوف کو ٹوکا، مگر بیوقوف تو بیوقوف تھا، اسے بھی کہاں چین تھا۔ اس نے پھر اپنا سوال دہرا دیا، پروفیسر چاچا افسر کامل صاحب کس محکمے میں بھرتی ہوئے ہیں اور کون سی ڈیوٹی سر انجام دیں گے؟ اور یہ افسر لگ گئے تو افسری کرے گا نا، اور محکمہ 18 گریڈ ہے۔ چاچے نے جہاں فخری انداز میں بیوقوف کو جتلایا، وہیں کلو اتنا پھیلا کہ اندر سے افسر کامل صاحب بن گیا۔ چاچے کے جواب سے بیوقوف کی تسلی تو نہ ہوئی، مگر وہ کامل صاحب کی افسری کا رعب کھاتے ہوئے وہاں سے چل دیا۔ 2-3 دن داد و تحسین وصول کرنے کے بعد کلو ڈیوٹی پہ آن پہنچا۔ دفتر آنے سے پہلے اس نے گاؤں سے لائے ہوئے صندوق میں کلو کو آڑا ترچھا کر کے ڈال دیا اور صندوق کو تالا لگا دیا، اور کامل صاحب کی ساری شکنیں دور کر کے دفتر تشریف لایا۔ چونکہ افسر کامل صاحب کا کام تھا افسری کرنا، اور گریڈ 18 کے مختلف شعبوں میں ان کو اپنے فرائض سر انجام دینے تھے۔ افسر کامل صاحب کی پہلی پوسٹنگ بیت المال میں ہو گئی۔ کامل صاحب اس نوکری کی وجہ سے شدید کوفت کا شکار ہونے لگ گئے، کیونکہ ان کی توقع کے برعکس یہاں ہر سائل کلو دکھتا جو ان کے صندوق کا تالا توڑ کے باہر آ گیا ہو۔ وہ روز دفتر سے واپسی پہ جا کے صندوق کا تالا کھول کر کلو کو دیکھتا۔ کلو وہاں ہی موجود ہوتا، لیکن صندوق میں پڑا پڑا کلو افسر کامل صاحب کے دماغ میں سوئیاں چبھائی رکھتا، اور افسر صاحب جھنجھلا کر رہ جاتے۔ وہ ہر سائل کے ساتھ الجھتے، اپنی افسری کا رعب جھاڑتے، لیکن ہر سائل آتے جاتے ہوئے کلو کی شکل میں تبدیل ہو جاتا، اور افسر صاحب کو لگتا جیسے وہ سب اس کو بتا رہے ہیں کہ وہ کلو ہے۔ افسر کامل صاحب روز ہر آئے گئے کو بتاتے کہ میں 18ویں گریڈ کا افسر ہوں، کلو نہیں ہوں، میں کلو نہیں ہوں۔ ایک دن تو اس کی ہمت جواب دے گئی جب 2 خواتین اس کے پاس آئیں جو اسے کلو کی طرح نظر نہیں آئیں، لیکن اسے دیکھتے ہی چیخ اٹھیں کہ دیکھو بھائی، یہ تو کلو بیٹھا ہے۔ افسر صاحب تو جلال میں آ گئے اور بیت المال چھوڑ کے ایک مسجد میں اپنے فرائض سر انجام دینے لگے۔ جی، مسجد میں بھی 18ویں گریڈ کی افسری ہوتی ہے۔ افسر کامل کا بس اتنا سا کام تھا کہ مسجد میں آنے والے ہر طالب کو مطلوب سے دور رکھنا، اسے یہ احساس دلانا کہ تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے کہ تم مطلوب اور اپنے درمیان کے فاصلے کو مٹا سکو۔ اس کے لیے کامل ہونا پڑتا ہے، افسر کامل صاحب، کیونکہ افسر کامل صاحب ماں کے شکم سے ہی کامل تھے۔ مسجد میں آنے والے ہر شخص پہ لازم تھا کہ کامل صاحب کی افسری کے رعب سے متاثر ہو، مگر صندوق میں پڑے کلو کو چین نہیں تھا۔ اس نے مسجد میں بھی چھوٹے چھوٹے بونے کلو کامل صاحب کو ہراساں کرنے کے لیے بھیجنا شروع کر دیے۔ آخر کار کامل صاحب کو مسجد چھوڑ کے فنون لطیفہ میں 18ویں گریڈ کا بلاوا آ گیا۔ بھئی، یہ تو افسر کامل صاحب کی قسمت ہی کھل گئی، فنون لطیفہ پہ افسری کرنی ہے۔ کامل صاحب نے دیکھ رکھا تھا کہ اس شعبے میں بڑے بڑے ذہین و فتین لوگ ہوتے ہیں جو افسروں کے مریدین بن جاتے ہیں۔ یہاں تو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے لباس پہ 18ویں گریڈ کا تمغہ، چہرے پہ رونت اور لہجے میں غرور لانا ہوگا۔ لیکن نہیں، یہاں بیت المال کی طرح اکھڑے لہجے میں افسری راس نہیں آئے گی، بلکہ یہاں گیان کی مار دینی ہوگی، بھاری اور ثقیل لفاظی استعمال کرنی ہوگی، خود کو ادب اور آرٹ کا گرو بنانا ہوگا۔
یہاں روب سے نہیں ادا سے مروب کرنا ہوگا. وہاں مروب کرنا بہت ضروری ہے. ہاں مروب کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ روب کے بنا کون سی افسری ہوئی بھائی. بس یہاں بھی سب پر لازم ہے کہ افسر کامل صاحب کو 18ویں گریڈ کا افسر مان کر سر تسلیم خم کیا جائے. افسر کامل صاحب نے خود کی وضع کتا کو بدلنے میں بڑی محنت کی اور اب وہ کسی قیمتی کتاب کی طرح تھے، غلاف میں لپٹے ہوئے، عزت و تکریم کے واحد حقدار. ہائے تجھ کے کون سمجھائے کامل صاحب کو کہ تاریخ گواہ ہے کہ غلاف میں لپٹی ہوئی کتابوں کو چوم کر آنکھوں سے لگا کر بغیر پڑھے ہی رکھ دیا جاتا ہے. کتاب تشنگی کا شکار رہتی ہے کہ کوئی آئے اور اسے دریافت کرے، اسے کامل سمجھے، مگر غلاف کی وجہ سے وہ پیاسی رہ جاتی ہے. یہاں ادبی محفلوں میں افسر کامل صاحب بہت مقبول ہو گئے. جی ادب میں نہیں بلکہ افسری میں. بھئی 18ویں گریڈ کی افسری ہے، کوئی مذاق تھوڑی ہے. یہاں ان کی افسری کو جلا بخشنے کے لیے غلافوں والے مریدین جوک در جوک ان کے در پر آتے. کامل صاحب تو اس کاملیت کے نشے میں مدہوش رہتے تھے. کلو کو بھی گاؤں چھوڑ آئے تھے، بہت عیش میں تھے. لیکن مویا کلو کم بخت نہ جانے کس مٹی کا بنا تھا. وہ کامل صاحب کی اس ٹھکانے پہ بھی آن دھمکا. اسے دیکھ کر کامل صاحب کی پیشانی پہ پسینے کے قطرے آ گئے، لیکن انہوں نے بھی اس سے ڈرنا چھوڑ دیا تھا. کلو روز کامل صاحب کی محفلوں میں گھس آتا. کامل صاحب اسے نظر انداز کرتے رہتے. اب تو وہ اس درجے کی کاملیت پہ فائز تھے کہ کلو سے کوئی بات کرنا یا سننا ان کی شان و شیان نہ تھا. ان کی افسری تو اب سدھارتھ گوتم بدھ کے گیان سے بھی اوپر کی شے تھی. اس سب کے باوجود بھی اپنے دماغ سے کلو کا خوف ختم نہیں کر سکے. اور یہاں بھی وہ سب کو بتانا چاہتے تھے کہ میں 18ویں گریڈ کا افسر ہوں، کامل، ہر شے میں کامل. کامل صاحب نے اس کام کے لیے اپنے چہیتے مریدین میں سے 5 لوگوں کے ذمہ لگا دیا کہ جہاں جہاں کامل صاحب جائیں وہ سب مل کر نعرے لگائیں، با ادب با ملاحظہ 18ویں گریڈ کے افسر کامل صاحب تشریف لا رہے ہیں، سب گونگے اور بہرے ہو جائیں. با ادب با ملاحظہ 18ویں گریڈ کے افسر کامل صاحب تشریف لا رہے ہیں، سب گونگے اور بہرے ہو جائیں. کامل صاحب بہت خوش تھے کہ اب اس طرح ہر خاص و عام کو ان کی افسری کا علم ہو جائے گا، اور اس کلو کے بچے کو بھی. ایک روز جب دیوان میں پورے شہر کے شرفا آئے بیٹھے تھے، افسر کامل صاحب کو 18ویں گریڈ کی افسری پر بہترین کارکردگی کا ایوارڈ ملنا تھا. مریدین کا اتنا رش تھا کہ تل دھرنے کی جگہ تک نہیں تھی. کامل صاحب اونچی نشست پر برجمان تھے اور اپنی کاملیت پر فخر کر رہے تھے، اور ہاتھ کے اشاروں سے نکارہ بجانے والوں کو حکم صادر کیا. آج کلو بھی نہیں تھا، ہوتا بھی کیسے، آج کامل صاحب کی جاہ و جلال دیکھ کر وہ مر نہ جاتا. کامل صاحب کے عین آگے خالی مگر انتہائی باوقار اور قیمتی کرسی رکھی گئی. کامل صاحب دل ہی دل میں خوش ہوئے کہ ایوارڈ کے بعد ان کو اس کرسی پہ بٹھایا جائے گا. ہوشیار با ادب با ملاحظہ کلو صاحب تشریف لا چکے ہیں. ہوشیار با ادب با ملاحظہ کلو صاحب تشریف لا چکے ہیں. کامل صاحب کو محسوس ہوا کہ وہ کلو لفظ اپنے دماغ کے خلل کی وجہ سے سن رہے ہیں. لیکن یہ کیا، کلو پوری شان و شوکت اور بے نیازی سے اسٹیج کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا، اور اس کو دیکھ کر سب اپنی نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے. میں 18ویں گریڈ کا افسر ہوں، بیوقوف لوگوں، میں 18ویں گریڈ کا افسر ہوں. افسر کلو صاحب گلا پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہے تھے، لیکن آج ان کی کوئی نہیں سن رہا تھا. یعنی افسر کامل صاحب گلا پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہے تھے، لیکن آج ان کی کوئی بھی نہیں سن رہا تھا. کلو اس قیمتی نشست پہ بیٹھ گیا اور اپنی گردن موڑ کے افسر کامل کی طرف طنزیہ مسکراہٹ اچھالتا ہے. سلام افسر کامل صاحب، 18ویں گریڈ کے افسر. کلو میں تیری جان لے لوں گا، میں آج تیرے ٹوٹے ٹوٹے کر دوں گا. کامل صاحب غصے سے پھنکا رہے تھے. افسر صاحب ذرا ہوش کے ناخن لیں، غصہ تھوک دیں. یہ دیکھیں، یہ یہاں کوئی آپ کا مرید ہے؟ یہاں باغیوں نے قبضہ کر لیا ہے اور مجھے انہوں نے اپنی سلطنت کا بادشاہ چنا ہے. کلو نے کامل کو حقیقت سے خبردار کیا. اور چپ، میں 18ویں گریڈ کا افسر ہوں. افسر صاحب کی افسری پہ کالی ضرب پڑی تو بولے، ہاں آپ 18ویں گریڈ کے افسر ہیں،
لیکن باغیوں پہ کسی 18ویں تو کیا 21ویں گریڈ کی بھی افسری نہیں چلتی۔ کلو نے کامل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا۔ افسر کامل صاحب اپنے غم اور غصے پر قابو نہ پاتے ہوئے اسٹیج سے نیچے اتر رہے تھے اور اپنے قیمتی غلاف کو پھاڑ رہے تھے کہ کلو نے پیچھے سے آواز لگائی، افسر صاحب 18ویں گریڈ کے کسی اور شعبے میں چلے جائیں، ہر جگہ ہمارے جیسے باغی نہیں ہوتے، وہ آپ کی افسری کا خیال رکھیں گے۔ افسر کامل صاحب نے غصے سے اچٹتی نگاہ کلو پہ ڈالی، اپنا پھٹا ہوا غلاف اتار کر نیچے پھینکا اور لڑکھڑاتے ہوئے وہاں سے باہر آ رہے تھے کہ ایک باغی نے ان کو تھامنے کے لیے اپنا ہاتھ ان کے کاندھے پر رکھا تو افسر کامل صاحب زمین پر گر پڑے اور اپنی سانسیں ہار گئے۔ باغیوں نے کلو کو کامل صاحب کی موت کی خبر دی تو کلو نے کامل کی لاش کو چھوا اور کہا کہ 18ویں گریڈ کی افسری ایک باغی کے ہاتھ لگ جائے تو موت کا مزہ چکھ لیتی ہے۔ تحریر طیبہ سید۔